الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سانحہ سیالکوٹ پر اپنی چند گزارشات پیش کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، سیالکوٹ کے اندر جو سانحہ ہوا اور ایک شخص کو توہین رسالت کا الزام لگا کر قتل کر دیا گیا اور پھر جلا دیا گیا، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور اسلام کی مقدس پیشانی پر داغ لگانے کے مترادف ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، توہین رسالت کرنا جیسے بہت سنگین جرم ہے، اسی طرح کسی پر غلط الزام لگانا بھی سنگین ترین جرم ہے، اور اسلام کے اندر جن جرائم کی سخت سزا ہے ان جرائم کو ثابت کرنے کے لیے کڑی شرائط ہیں۔ مثلا جس جرم پر رجم کیا جاتا ہے یا کوڑے لگائے جاتے ہیں 100، ان جرائم کو ثابت کرنے کے لیے بھی 4 آئینی گواہ ضروری ہیں۔ شاید تاریخ میں اب تک جن لوگوں کو رجم ہوا ہے وہ اقرار کی بنیاد پر تو ہوا، شہادتوں کی بنیاد پر ہو نہیں پایا کہ شہادتوں کی شرائط اتنی کڑی ہیں، اور شرائط شریعت نے اس قدر کڑی اس لیے رکھی ہیں کہ ان کی سزا بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سنگین جرم ہے اور اس کی سزائے موت ہے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے شرائط بھی بہت کڑی ہیں۔ خود اپنے بل بوتے پر کسی پر الزام لگا کر اور اسے توہین رسالت کا مجرم قرار دے کر خود سزا دینا خطرناک ترین اقدام ہے، اور یہ پاکستان اور اسلام کی بلکہ پوری امت مسلمہ کی بدنامی کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں نہ ایسا کرنا چاہیے اور نہ ہی ایسا کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مجموعی طور پر ہم سب ذمہ دار ہیں، عوام سے لے کر حکمرانوں تک، اور ہر طبقے کے جو صاحب حیثیت اور صاحب فہم و دانش افراد ہیں وہ ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اس طرح کے واقعات کے نتیجے میں کسی ایک طبقے کو ذمہ دار ٹھہرا کر اس کے خلاف کارروائیاں کرنا بھی بہت سنگین ہے۔ مثلا اب کہا جا رہا ہے جی نیشنل ایکشن پلان کا نئے سرے سے جائزہ لیں گے۔ آپ نے نیشنل ایکشن پلان میں کیا کیا؟ صرف یہی کیا کہ دینی مدارس کو تنگ کیا، دینی مدارس چلانے والوں کو تنگ کیا، علماء کرام کو اور شرعی وضع رکھنے والوں کو جیلوں میں ڈالا اور جیلی پولیس مقابلوں میں شہید کیا، تختہ دار پہ لٹکایا۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا؟ مسجدوں سے سپیکر اتروائے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا؟ مدارس چلانے والوں سے ان کی ماؤں بہنوں کے نام تک پوچھے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا ہے؟ نیشنل ایکشن پلان میں جو لوگ اس طرح کی کارروائیاں کرنے والے تھے ان تک تو آپ کا ہاتھ نہیں پہنچا، بس یہی کیا کہ دیندار لوگوں کو اور جن کے اوپر دین کا لیبل ہے انہیں آپ نے تنگ کرنے کے علاوہ کوئی ایسا اقدام نہیں کیا کہ جس کے نتیجے میں ہماری نئی نسل معتدل مزاج پیدا ہو اور ان کے مزاجوں میں اعتدال آئے اور ان کے رویوں میں احتیاط آئے۔ حکومت نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا، بس چند اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے دیندار طبقے کو تنگ کرنے کے علاوہ تو آپ نے کوئی کام نہیں کیا نیشنل ایکشن پلان میں۔ اور ابھی آپ دوبارہ اس کا نئے سرے سے جائزہ لے کر کیا کریں گے؟ بس مغرب اور اس کے ہم نواؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے، وگرنہ آپ اس کا جائزہ کیوں نہیں لیتے کہ آج تک توہین رسالت کے کسی مجرم کو آپ کی عدالتوں کی ایسی سزا نہیں ملی جس پر عمل بھی ہوا ہو، بلکہ یوں تو ہوا ہے کہ توہین رسالت کے مجرم کو سزا دی آپ کے ٹرائل کورٹ نے، پھر ہائی کورٹ نے، اور سپریم کورٹ میں جا کر آپ نے دباؤ ڈلوا کر اسے بری کروا کر پروٹوکول دے کر باہر بھیجا، اور اس پر پھر آپ نے فخر کیا اور احتجاج کرنے والوں کو بھی آپ نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ چھوٹے سے طبقے نے ریئیکشن دیا ہے۔ کیا آپ کے یہ رویے پاکستان کی انتہا پسند سوچ کو جنم نہیں دیتے؟ کیا آپ کے یہ رویے لوگوں کو یہ کرنے پر مجبور نہیں کرتے کہ عدالتوں سے تو انصاف ملنا نہیں،
کیا یہ لوگ نہیں سوچتے آپ کے یہ رویے دیکھ کر کہ عدالت میں جائیں گے تو مجرم کو باعزت بری کر کے باہر بھیج دیا جائے گا، تو بہتر ہے ہم خود فیصلہ کر لیں؟ آپ کو اپنے رویوں کا جائزہ لینا چاہیے، نیشنل ایکشن پلان کا جائزہ لینے کی یا دینی مدارس، مساجد اور مکاتب کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو تنگ کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں خود تنگ ہوں گے۔ ماضی میں جن لوگوں نے اس طرح کیا ہے، آج وہ سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ جو مکے لہراتے تھے کہ ہم مار دیں گے، اور جو کہتے تھے لال مسجد والے باہر آ جائیں ورنہ مارے جائیں گے، ٹھیک ہے وہ مارے گئے، لیکن آج کوئی اس غدار جنرل سے پوچھے نا کہ وہ اپنا ہاتھ کیوں نہیں ہلا سکتا اور موت اور زندگی کی کشمکش میں کیسے تڑپ رہا ہے۔ یہ اس کا دنیاوی انجام ہے، آخرت کا انجام اس سے بھی سنگین ہوگا انشاءاللہ یقیناً۔ تو آپ لوگوں کو